السلام علیکم، ہمارے چینل سٹوریز آف اسلامک ہیروز میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی پہلے سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی اس دلچسپ پیشکش میں تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر روشنی ڈالی جائے گی جو حق اور باطل کی سب سے حیران کن ٹکر پر مبنی ہے، ایک ایسی داستان جو صدیوں سے قلب اور روح کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ چلیے ذہنوں کو ہزاروں سال پیچھے قدیم بابل کی اس عظیم سلطنت میں لے چلتے ہیں جہاں ایک ایسی تاریخی جنگ ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں کو ایک عظیم سبق دے دیا۔ یہ کہانی ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے بلکہ تکبر کے عروج اور اس کے عبرتناک زوال کی ایک مکمل داستان ہے۔ دوستوں، ایک لمحے کے لیے اس حیران کن سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور اور مغرور بادشاہ اپنی ہی دنیا کی سب سے کمزور ترین مخلوق کے ہاتھوں آخر کیسے تباہ ہو گیا؟ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو غمنڈ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور موت دیکھیے کسی عظیم فوج سے نہیں بلکہ ایک عام سے کیڑے سے آئی۔ نمرود کا دور کوئی چھوٹا دور نہیں تھا بھائی، اس نے لگ بھگ 400 سال تک حکومت کی، بے پناہ دولت، عظیم الشان محل اور ایک ایسی فوج جس کا کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لامحدود طاقت نے اندر اتنا تکبر بھر دیا تھا کہ وہ زمین پر خود کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زمین کی ہر شے اس کے قبضے میں ہے اور کوئی طاقت اسے ہرا ہی نہیں سکتی۔ نمرود کے زوال کی اس تاریخی ترتیب کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی کا آغاز آخر کیسے ہوا۔ شروع میں وہ صرف ایک بادشاہ تھا، پھر 10 سال کے اندر اندر بت پرستی کو عام کیا گیا اور لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھایا گیا۔ جب 50 سال گزرے اور نجومیوں نے پیشگوئی کی کہ ایک بچہ بادشاہت ختم کر دے گا تو معصوم بچوں کا قتل عام شروع کروا دیا گیا، اور پھر 100 سال بعد جہالت کی انتہا دیکھیے، خدائی کا دعویٰ ہی کر دیا گیا۔ لیکن اس گھنے اندھیرے اور ظلم کے ماحول میں اللہ نے توحید کی روشنی کو بھیجا۔ انہی سخت ترین حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، جنہوں نے اس بت پرستی اور نمرود کے اس جھوٹے دعوے کو للکارنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ یہ ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا، ایک ایسی آواز جو اس وقت کے سب سے بڑے ظالم کو اس کے اپنے ہی دربار میں بے نقاب کرنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی لاجواب حکمت عملی اپنائی۔ جب پورا شہر ایک میلے میں گیا ہوا تھا اور پیچھے کوئی موجود نہیں تھا تو وہ مندر میں داخل ہوئے اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ یہ باطل پر پہلا عملی اور مضبوط بار تھا جس نے لوگوں کی جھوٹی عقیدت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اور اس حکمت عملی کا سب سے شاندار حصہ یہ تھا کہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی گئی۔ جب لوگ واپس آئے اور پوچھا کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ بس اس ایک جملے نے پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جو بت خود اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے وہ کسی مصیبت میں کسی کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ سچائی اور توحید کا پیغام آگ کی طرح پھیل کر نمرود کے عالیشان دربار تک جا پہنچا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مغرور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو قرآن کی سورہ البقرہ کی اس آیت کے مطابق بغیر کسی ڈر یا خوف کے انہوں نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس نے نمرود کی جھوٹی خدائی کو سیدھا للکار دیا۔ نمرود کا جواب بھی سننے والا تھا۔ یہ حقیقت میں کتنا احمقانہ تھا۔ اپنی جھوٹی طاقت ثابت کرنے کے لیے فوراً 2 قیدیوں کو بلایا گیا، ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک موت کی سزا پانے والے قیدی کو آزاد کر دیا۔ پھر بڑے فخر سے بولا گیا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت کم عقلی، ڈٹھائی اور خود فریبی کا خلاصہ ثبوت تھا۔ حق و باطل کا یہ موازنہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ سچائی کا ٹکراؤ کیسا ہوتا ہے۔ جب نمرود نے ایسی بے وقوفی کی بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کھلی اور ٹھیٹھ دلیل دی جس نے نمرود کو پوری طرح مات دے دی۔ انہوں نے پورے اطمینان سے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور بس یہ سنتے ہی نمرود کے ہوش اڑ گئے، پورا دربار سناٹے میں آ گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ مغرور بادشاہ جو کل تک خود کو زمین و آسمان کا آخری مالک کہتا تھا، آج اپنی ہی پوری محفل کے سامنے بے زبان اور ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سچی دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب مغرور اور ظالم لوگوں کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اندھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ نمرود غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ بابل کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ایک ایسی عظیم آگ تیار کی گئی جو مہینوں تک جلائی گئی۔
آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو حدت سے جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس دن بابل کے ماحول میں ایک شدید خوف پھیل چکا تھا۔ آگ کے قریب جانا بھی ناممکن تھا، حرارت میلوں دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے ایک عظیم منجنیق تیار کی گئی اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ یہاں اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوستوں، توکل۔ جب حضرت ابراہیم کو فضا میں آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، اس وقت ہوا اور پانی کے فرشتوں نے آ کر مدد کی پیشکش کی۔ وہ چاہتے تو فرشتے آگ بجھا دیتے یا ہوا کا رخ بدل کر انہیں بچا لیتے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں کسی بھی عام انسان کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کا کامل اور بے مثال توکل پوری شان سے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ان فرشتوں کی مدد لینے سے بالکل انکار کر دیا اور نہایت سکون سے فرمایا کہ ان کے لیے صرف ان کا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی وہ سچا یقین اور ایمان ہے جو ناممکن کو بالکل ممکن بناتا ہے۔ اور پھر اس عظیم توکل کے نتیجے میں اللہ کا عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے آگ کی فطرت ہی بدل دی۔ آگ کو حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو منٹوں میں پتھر کو پگھلا دینے والی تھی، فوراً ایک ٹھنڈے، محفوظ اور خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ نمرود اپنی آنکھوں سے اپنے محل کی چھت سے یہ عظیم معجزہ دیکھ رہا تھا۔ ایک انسان دہکتی آگ کے درمیان بالکل محفوظ، خوش اور مطمئن کھڑا تھا، جسے آگ کا ایک شعلہ بھی نہیں چھو سکا تھا۔ لیکن اس کھلی نشانی کے باوجود نمرود کا سخت دل ذرہ برابر نہ پگھلا اور اس نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار ہی رکھا۔ بجائے غلطی ماننے اور توبہ کرنے کے، نمرود کی سرکشی اور زیادہ باغی ہو گئی۔ اس کی عقل پر تکبر کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اللہ آسمانوں میں ہے تو آسمانوں کے خدا سے ٹھیٹھ جنگ کرنے کے لیے بابل کا ایک بے حد اونچا مینار بنوا ڈالا جائے۔ یہ جہالت اور غمند کی ایسی انتہا تھی جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اس پاگل پن کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے نمرود کو اوقات یاد دلائی، آخری نصیحت کی اور توبہ کرنے کے لیے پورے 3 دن کی مہلت دی۔ کہا گیا کہ اگر اب بھی باز نہ آیا اور اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ واپس نہ لیا تو ایک عبرتناک انجام کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ جب وہ 3 دن کی مہلت ختم ہوئی تو نمرود نے اپنے تکبر میں ڈوب کر پوری ملٹری قوت جمع کر لی۔ شہر کے باہر صحرا میں ایک عظیم و شان سخت ہتھیاروں سے لیس فوج اکٹھی کی گئی۔ گھوڑے، تلواریں، بھالے، ہر چیز موجود تھی۔ تاحد نگاہ پھیلی ہوئی یہ ایسی فوج تھی جس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری طرف جب اس مغرور بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا کہ کہاں ہے وہ فوج جو اس عظیم لشکر سے لڑے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان اور پرسکون انداز میں فرمایا کہ تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا لشکر بھی راستے میں ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ دن کے اجالے میں گھنا اندھیرا چھا گیا، سورج کی روشنی غائب ہو گئی۔ لیکن یہ بارش والے بادلوں کا سایہ نہیں تھا، یہ بھوکے اور غصے میں بھرے ہوئے مچھروں کا ایک بے شمار اور لامحدود طوفان تھا جس نے پورے آسمان کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا۔ سبحان اللہ! تصور کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ منظر کتنا خوفناک اور حیرت انگیز ہوگا۔ زمین کا سب سے مغرور شخص عظیم فوج اور لوہے کے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑا تھا، اور آسمان سے عذاب ننھی سی مخلوق یعنی مچھروں کی شکل میں نازل ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی لامحدود قدرت کا ایک زبردست اظہار تھا۔ اس عظیم فوج کی تباہی کے مراحل سچ میں حیران کن ہیں۔ یہ مچھر صرف اڑتے ہوئے کیڑے نہیں تھے، یہ سیدھا عذاب تھے۔ وہ تیزی سے گوتے لگاتے ہوئے فوج پر جھپٹے۔ ہر ایک سپاہی اور گھوڑے کو ہزاروں مچھر چمٹ گئے۔ نہ صرف خون چوسا گیا بلکہ گوشت تک نوچ لیا گیا، اور عظیم سپاہیوں کو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا گیا۔ وہ طاقتور فوج جن کی تلواریں چمکتی تھیں کچھ ہی پلوں میں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور اس میں نمرود کا اصل کردار تو دیکھیے، وہ جو خود کو موت کا مالک کہتا تھا، ڈر اور بزدلی کے مارے اپنی ہی فوج کو مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے محفوظ محل کے ایک کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ محل کے اس بھاری کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بہت مضبوطی سے بند کر دی گئیں۔
ہر سوراخ کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ نمرود نے آخرکار ایک لمبا سانس لیا کہ شکر ہے جان بچ گئی، یہاں اندر کوئی مچھر نہیں آ سکتا۔ گمان تھا کہ موت کو ٹھہرا دیا گیا ہے، لیکن جب اوپر والے کی طرف سے عذاب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہو تو محفوظ کون رہ سکتا ہے؟ اس خوبصورت، بند اور پوری طرح محفوظ کمرے میں کسی نہایت باریک سی درار سے ایک اکیلا چھوٹا سا مچھر اندر داخل ہو گیا۔ موت کی نمائندگی کرتا ہوا وہ مچھر زمین کے اس جھوٹے خدا کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اب اس مچھر کی کیفیت جاننا ضروری ہے۔ یہ کوئی عام طاقتور اور صحت مند مچھر نہیں تھا، یہ ایک لنگڑا، آدھا مرا ہوا، ایک پر والا اور کمزور ترین مچھر تھا۔ دنیا کے سب سے طاقتور ظالم بادشاہ کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کے سب سے کمزور کیڑے کا انتخاب کیا۔ یہ لنگڑا اور حقیر مچھر بھن بھناتا اڑتا ہوا آیا اور سیدھا نمرود کے سوجے ہوئے ہونٹوں پر بیٹھا، پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ناک کے راستے دماغ تک جا پہنچا اور وہاں گھس گیا۔ جو مغرور شخص کہتا تھا کہ موت اس کے ہاتھ میں ہے، اب موت مچھر کی شکل میں اس کے دماغ میں جا بیٹھی تھی۔ 40 یہ عدد اس داستان میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس ننھی مخلوق نے 40 دن اور 40 رات تک نمرود کے دماغ میں عذاب برپا کر دیا۔ وہ مچھر دماغ میں لگاتار کاٹتا تھا، موومنٹ کرتا تھا اور اندر ہی اندر اس بادشاہ کی جان نکال رہا تھا۔ نمرود کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ ان 40 لمبے دنوں میں وہ خود ساختہ خدا اپنے ہی سر کے اندر موجود اس درد سے اس قدر پاگل ہو گیا کہ اس کے تمام ہوش و حواس جاتے رہے۔ حالت ایک مجنون شخص جیسی ہو گئی جو درد کے مارے زمین پر لوٹتا تھا۔ جو انسان دنیا کی بادشاہت کا دعویٰ کرتا تھا، اب اپنے چھوٹے سے دماغ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اور اس نہایت دردناک عذاب کا علاج کیا تھا؟ یہ اس پوری کہانی کا سب سے ذلیل حصہ ہے۔ درد اتنا شدید تھا کہ نمرود اپنے ہی نوکروں اور غلاموں کے سامنے زمین پر گر کر رو رو کر بھیک مانگتا کہ برائے مہربانی اس کے سر پر بھاری جوتے اور موٹی لکڑیاں ماری جائیں تاکہ درد میں کچھ افاقہ ہو۔ جب سر پر سخت جوتے اور ڈنڈے بجتے تو دماغ میں موجود وہ مچھر تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا اور نمرود کو کچھ پل کا سکون ملتا، پھر ہوش آتا اور عذاب دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جس سر پر کبھی فخر سے تاج سجایا گیا تھا، آج اسی سر پر معمولی نوکروں کے جوتے پڑ رہے تھے۔ اس کا سارا تکبر جوتوں کی ٹھوکر سے نکال دیا گیا۔ نمرود کے تکبر اور اس کی آخری حقیقت کا یہ موازنہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف اس کا گھمنڈ کہ ہر شخص کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار ہے، دوسری طرف حقیقت کہ سر کے درد سے بچنے کے لیے موت کی بھیک مانگی جا رہی تھی۔ دعویٰ تھا کہ زمین کے سب سے عظیم فوج اور دولت پاس ہے، لیکن پوری طاقت تباہ کس سے ہوئی؟ بھوکے مچھروں کی ایک معمولی فوج سے جس کے خلاف تلواریں بھی کام نہ آئیں۔ ظالمانہ شوکت سے خود کو خدا بن کر لوگوں سے سجدے کروائے گئے اور سب کو ڈرا کر رکھا گیا، مگر آخر میں دنیا نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی ملازموں سے سر پر جوتے کھا کر مرا۔ یہ ہے اس دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کی اصلیت اور تکبر کا ٹھیک ٹھیک انجام۔ یہ کہانی محض تاریخ کا کوئی پرانا پنہ نہیں ہے جسے پڑھ کر بھلا دیا جائے۔ اس داستان میں اس صدی کے لیے بھی بہت بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ تکبر اور غرور ہمیشہ انسان کو نہایت تباہی اور ذلت کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے آگے دنیا کی عظیم سے عظیم طاقت بالکل بے مقصد اور ہیچ ہے۔ اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اللہ کو اپنی طاقت منوانے یا ظالموں کو سزا دینے کے لیے کسی بڑی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک لنگڑے مچھر سے بھی دنیا کے سب سے عظیم لشکر کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اصلی طاقت عاجزی اور اللہ پر کامل ایمان میں ہے۔ آج بھی جو لوگ طاقت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک زندہ سبق چھپا ہے۔ جاتے جاتے ایک آخری بات ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے دوستوں۔ اگر ایک پوری اور قوی سلطنت، ایک عظیم فوج اور ایک مغرور بادشاہ کی موت اور تباہی صرف ایک آدھے مرے ہوئے لنگڑے مچھر کے ذریعے آتی ہے، تو اس دنیا میں انسان کے غرور اور تکبر کی اصل اوقات کیا ہے؟ انسان کس بات پر اکڑ کر چلتا ہے جب اس کی موت ایک چھوٹے سے کیڑے کے پر میں پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ امید ہے آج کی اس پیشکش نے دلوں کو ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، سچائی کے پہلو کو واضح کیا ہوگا اور ایمان کو پہلے سے بھی مضبوط کیا ہوگا۔ اللہ تکبر سے محفوظ رکھیں اور حقیقت پسندی اور عاجزی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔